بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار لا يغرنك آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے تقلب الذین کفروا فی البلاد ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا گھومنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے متاع قلیل ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المہاد اور بہت برا ٹھکانہ لیکن الذین اتقوا ربہم لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے جنہوں نے تقوی اختیار کیا لہم جنات تجری من تحتها الانہار ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں نزلا من عند اللہ مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے وما عند اللہ خیر للابرار اور جو اللہ کی طرف سے بدلہ ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہاں اللہ رب العزت ایمان والوں کو خبردار فرما رہے ہیں اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کفار کی ظاہری شان و شوکت، ان کے یہ مال و دولت، ان کی راحت اور آسائشوں کو دیکھ کر کیا کچھ نہ دیا اللہ نے، کیا دولت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، تو ان کو ہر طرح کی آسائشوں کو دیکھ کر آپ دھوکے میں کبھی نہ پڑ جانا کہ جن لوگوں کو اللہ نے دنیا کی نعمتیں عطا کی ہیں فرمایا کہ وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ایسی بات کہ یہ کہا جائے کہ دیکھو جی ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارے اوپر فقر و فاقے گزر رہے ہیں اور یہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور کتنے جو ہے مزے سے ان کی دولت کتنی اور کیا کچھ ہے، فرمایا نا اللہ کے یہ پسندیدہ بالکل نہیں، آپ کو یہ دھوکے میں نہ ڈالے، ایسا بالکل نہیں اور مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے، ہاں اس لیے کہ یہ دھوکہ اور استدراج ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے جو اس طرح کی کیفیت میں ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے اور اللہ کیا ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ فرمایا یہ تو اللہ رب العزت نے فی الحال مہلت دے رکھی ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، آگے حکم آئے گا نولیہ ما تولی، پھر ہم انہیں پھیریں گے اور اس وقت آ کر پکڑے جائیں گے اور پھر پتہ چلے گا۔ تو فرمایا اس طرح ان کے راحتوں میں ہونا، آسائشوں میں ہونا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ کی ذات تو بے نیاز ذات ہے، کبھی اپنوں کو جو ہے بھوکا رکھ لیتا ہے اور دشمنوں کو جو ہے وہ خوب کھلاتا ہے، اپنوں کے گھروں میں فقر و فاقے ہوتے ہیں اور کفار جو ہے وہ مزے سے عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور اس لیے کافر کو دنیا میں ہر کچھ ملے گا، آخرت میں کافر محروم ہوگا اور وہ ایمان والوں کو ملے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی فاجر اور نافرمان آدمی کی حالت پر رشک نہ کرنا، تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد وہ کس چیز سے ملنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں ایسا قاتل ہے جو کبھی بھی نہیں مرے گا۔ کیا مانا؟ قاتل سے مراد سزا ہے، یعنی اس کو اللہ ایسی سزا دے گا کہ وہ سزا اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ اس میں مبتلا رہے گا،
مرنے کے بعد اس کی یہ کیفیت ہے فرمایا۔ اسی لیے کفار جب آتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ کہتے ہم تو آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، لیکن یہ بلال ہے، یہ فلاں جن کے کپڑوں پر جسم پر لباس نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، کھانے کے لیے ملتا کچھ نہیں، اور ہم تو بڑے لوگ ہیں، لہذا یہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہ ہو تو ہم آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کی فکر میں رہتے تھے۔ فرمایا کہ آپ کے سینے سے آواز ایسی آتی ہانڈیا کے ابلنے کی، ہاں یہ فکر اور کڑن کی وجہ سے تھا۔ تو آپ کے دل میں آیا کہ اچھا اگر یہ ایمان لے آتے تو ان کو ہٹا دیا جائے، تو فوراً اللہ نے فرمایا نہیں میرے محمد، ان کافروں سے زمین بھر جائے پھر بھی یہ بلال اور یہ صہیب اور یہ سلمان ان کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ مجھے بڑے محبوب اور پیارے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری دولت، جنہوں نے اپنا سب کچھ ایمان پر لگا دیا، وہ ہیں۔ لہذا ان کفار سے کہہ دو متاع قلیل، فرمایا ان کے لیے تو تھوڑا سا فائدہ ہے، چند دنوں کا فائدہ ہے، عارضی فائدہ۔ دنیا کی زندگی عارضی، دنیا کا فائدہ عارضی، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی، آخرت کا فائدہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کا۔ فرمایا یہ دنیا کا سارا ساز و سامان جو اس زمین پر بسنے والے ایک فرد کے پاس ہو، اور خزانے جو پہاڑوں کی تہوں میں موجود ہیں، اور فرمایا وہ موتی جو سمندروں میں پائے جاتے ہیں، وہ مکان، وہ کوٹھیاں، یہ کاریں اور کارخانے، اور یہ زر اور دولت، یہ جواہرات اور معدنیات، غرضے کی دنیا کی ہر چیز ایک جگہ اکٹھی کر دی جائے، اور پھر فرمایا پھر بھی یہ سب کچھ اللہ کے نزدیک متاع قلیل ہے، تھوڑی سی پونجی، تھوڑا سا فائدے کا سامان ہے، ورنہ تو اور کچھ نہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا پوری دنیا کے مال و دولت کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی شخص زمین کے اندر جو ہے انگلی کو ڈبو کر نکال دے، پانی کے اندر اور سمندر کے اندر انگلی کو ڈبو کر نکال دے، یا سوئی کو اس میں ڈبو کر نکالے۔ اب انسان جس مال و متاع پر اکڑ رہا ہے، جس پر وہ غرور اور تکبر کر رہا ہے، فرمایا اس کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے جتنا کہ یہ پانی کسی انگلی یا سوئی کو لگ سکتا ہے، اس کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اس پر آدمی اکڑ رہا ہے، کتنا اکڑے گا؟ کچھ عرصہ اکڑے گا، جب دنیا سے جائے گا تو جیب خالی ہوگی، دنیا سے جائے گا تو وہی دو چادریں ہوں گی، کفن کی چادریں، جائے گا تو سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، خالی ہاتھ جائے گا، یہ اس کی کیفیت ہے۔ فرمایا انہیں کہو ان پر یہ غرور اور تکبر نہ کریں۔ فرمایا ثم مأواہم جہنم، پھر آخر بالآخر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، جہنم میں جائیں گے جہاں آگ میں جلیں گے، وبئس المہاد، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے جہاں پر یہ جائیں گے، جہاں کھانے کے لیے جو ہے وہ کانٹے دار درخت ملے گا، اور پینے کے لیے لہو اور پیپ ملے گا، یہ کیفیت ہوگی۔ فرمایا یہ ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے تقوی والی زندگی بسر کی، لیکن الذین اتقوا ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے اور تقوی اختیار کیا، گناہوں سے بچتے رہے، شرک سے بچتے رہے، ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے تو باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ کیا کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرے، چاہے ان کے کپڑے پھٹے پرانے کیوں نہ ہو، ان کے پاؤں میں جوتی کیوں نہ ہو، محروم ہو جوتیوں سے، اور ظاہری زیبائش اور ظاہری آرائش سے وہ محروم ہے، اس سب کچھ کے باوجود فرمایا اللہ کیا ان کا کیا مقام ہے؟ جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، فی خالدین فیہا، ہمیشہ ان کا ٹھکانہ وہاں ہوگا اور ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اور یہ کیوں؟ نزلا من عند اللہ، اللہ ان کا جو میزبان بن گیا، یہ اللہ کے مہمان بن گئے۔ جب اللہ کسی کا میزبان بنے، آپ خود اندازہ لگا دو، دنیا میں جب کوئی کسی کا مہمان بنتا ہے تو میزبان اپنے مہمان کی اتنی خدمت کرتا ہے، آخر میں کہتا ہے ناراض نہ ہونا، آپ کا حق ادا نہ ہو سکا، وہ ہر طرح کی کوشش کرتا ہے میرا مہمان مجھ سے راضی جائے، اور راضی کر کے بھیجتا ہے۔ اور یہ ایمان والے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے مہمان بنیں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنہ
जन्नति ज़ुमरा, जन्नत की तरफ जाएंगे और गुरोह दर गुरोह जाएंगे और अल्लाह इनका मेज़बान होगा और ये अल्लाह के मेहमान होंगे। और जो अल्लाह का मेज़बान, अल्लाह का जो है, अल्लाह जिनका मेज़बान हो और जो अल्लाह के मेहमान बन जाएं, फिर उनका क्या मुकाम और मर्तबा होगा, क्या शान होगी। आगे अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, फरमाया वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार, फरमाया भाई जो अल्लाह के यहाँ है, अल्लाह के पास क्या है, सवाब है, अल्लाह के पास अजर है, अल्लाह के पास इनके किए के बदले हैं। ये खैरुल लिल अबरार, ये तो उस थोड़ी सी मता और थोड़ी सी पूंजी से तो ज़्यादा है, उससे ज़्यादा बेहतर हैं, उससे ज़्यादा उम्दा हैं, आला और अरफा है। ये अल्लाह किन को देगा, ईमान वालों को देगा, तकवा वालों को देगा। और इसके मुकाबले में फरमाया दुनिया की रातें ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, थोड़ी सी पूंजी, थोड़े सी नफ़े की जगह। इसीलिए आता है अल्लाह तो वो ख़जाने अल्लाह के पास हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। हदीस में आता है सारी मखलूक अपनी अपनी ज़ुबान में हर वक़्त हर एक जो चाहता है अल्लाह से मांगता रहे, अल्लाह सबको उनकी चाहत के मुताबिक अता कर दे। और अल्लाह के ख़जाने में फिर भी इतनी कमी नहीं आएगी जितनी समुंदर में एक सुई ने डालकर निकालते हो। थोड़ा सा पानी जो है ज़र्रात तो कम हुए, लेकिन अल्लाह के ख़जाने में इतनी भी कमी नहीं आएगी। फरमाया तुम्हारे पहले तुम्हारे बाद वाले, आज जब से पैदाइश हुई इंसानियत की, मरते दम तक सारी मखलूक अल्लाह से मांगे, मेरे अल्लाह के ख़जानों में फिर भी कोई कमी नहीं है। अल्लाह इतने ख़जानों वाला है, बस ज़रूरत किसकी है कि अल्लाह से हम मांगे, वो देने वाला है, हम मांगने वाले बन जाए। उसके देने में ज़रा भी ताख़ीर नहीं, हमारे मांगने में ताख़ीर है। अल्लाह में अमल की तौफीक